ان کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل. تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے گائیڈنس کے. رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امین ہم ہیں. اس ڈائگنوسس درست ہے تو اس کا حل کیا؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں. جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو سے ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے. آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح رب و تعلق قائم کرے. قرآن مجید کا اس کی تینوں تعلیمات. ہم جو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد جو الوہیت کے دامن میں آ گئے تھے، وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں، اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی. سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ اس کی قباحتیں کیا ہیں؟ یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے انتقام دولت پیدا کرتا ہے. تو آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا. مصلحت نیز کہ پردہ بہو آئے داس، لیکن یہ جان لیجیے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جو ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا. یہ ہماری غلطی. اور اس سے بڑا جرم یہ کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین سے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا سرکاری بھی سوال. اس ڈائگنوسس درست ہے تو اس کا حل کیا؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں. ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو سے ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے. کم تر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کم تر درجے کی سزا کفایت کر جائے. جو رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے، ان کی سوا مشکل ہے. جن کا رتبہ ہے سوا، ان کی سوا مشکل. تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے گائیڈنس کے. رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امین ہم. لہذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان. یہ علم جو ہے، بڑی پیاری بات اقبال نے کہی تھی، عشق کی تیرے جگر داغ اڑالی، کس علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ہے ساتھی. بڑی پیاری تشبیہ ہے یہ. عشق سے مراد جہاں وہ ایمان کی وہ تیرے جگر داغ اس میان میں سے نکال لی گئی ہے، خالی میان بہ گیا. یہ پورا سائنٹیفک نالج جو ہے اس خالی میان کے مانند ہے جس میں سے تلوار عشق نکال دی گئی. یہی تلوار عشق کو دوبارہ داخل کر دی جائے، ایمان کو اس علم کے ساتھ اگر شامل کر دیا جائے تو در حقیقت سارے مسائل کا حل ہو جائے. تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ حکمت، وہ علم جو انسان نے اپنی سورسز کے ذریعے سے حاصل کیا، اس کا صحیح ربط اور تعلق قائم کیا جائے اس علم سے جو وحی کے ذریعے سے انسان ان کے آپس میں ریکنسائل کرنا، ان کے فصل اور بوجھ کو دور کرنا، اور اس میں قرآن کا دعویٰ ہے. اور جو تھوڑی سی بھی واقعیت کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے مورس بکائی میں پوری کتاب کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا. ایک بہت بڑا معجزہ ہے. جیسے قرآن کے اعجاز کا اس وقت سب سے بڑا مثل کیا تھا کہ تمہارے یہاں بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام منظور کر کے لے آؤ. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا اپنا کمپوزڈ کلام ہے، تو لے آؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ. اور کوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی جرأت نہیں کر سکا. اتنی ان کے اندر کم سے کم شرافت تھی، کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا کہ کہتا کہ یہ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ قرآن جیسا. اسی طرح آج کا سب سے بڑا معجزہ یہ کہ قرآن مجید 1400 برس قبل کی کتاب
اور آپ کے شاید علم میں ہوگا ٹورنٹو میں کینیڈا میں جو وہاں کی یونیورسٹی ہے اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں ان کی کے ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی علم جنین حیران رہ گیا وہ شخص 1400 برس کم جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں اتنی کریکٹ ڈسکرپشن ایمبریولوجی کے اسٹیجز اس قدر صحیح اس کی جو ہے ڈسکرپشن یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں کی ظلمات ثلاث پرورش پاتا ہے. ابھی تو وہ ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کی یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی اس کا علم انسان کو نہیں تھا. یہ عقائد کیسے ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے اس کا دعویٰ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قریب نے دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور آیات آفاق میں بھی ان کے اپنے اندر اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. پہلے ہمیں سے برنگ آؤٹ کرنا ہے اس کو سامنے لانا ہے. پھر یہ کہ وہ حکمت اور فلسفہ اور ادھر سے ایمان جس کو کبھی مولانا روم نے کہا تھا چند خانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانی آرا ہم پہ خواہ. کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے اس کا فلسفہ پڑھتے رہو گے کبھی قرآن کا فلسفہ قرآن نے جو حکمت سکھائی اسے بھی پڑھو. یہ ریویلڈ نالج ہے یہ ریویلڈ وزڈم ہے یہ ایکوائرڈ نالج ہے یہ ایکوائرڈ وزڈم ہے. ان دونوں کے درمیان ربط آئی جو علم کلام کا موضوع رہا ہے ہمیشہ. آج ضرورت ہے نئے علم کلام کی اس لیے کہ وہ قدیم علم کلام جو تھا وہ اس فلسفے کے حوالے سے تھا جس کی بنیاد منطق. آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا اور اس کی دیوی تعلیمات. اس سے یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ بریک ہوگا اور اس کے اندر ایک توحید کا رنگ پیدا ہوگا بجائے سلبیت کے. یہ علم اور یہ علم اور ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک بڑے نیک نوجوان تھے یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ایمبیسی باٹنی انہوں نے کیا ریلیجس ایکٹیوسٹ بڑے میدان میں مذہب کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرنے والے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈارون کے نظریے کے بارے میں؟ کفر ہے. میں نے تھوڑا سا پاس کیا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کفر تو ہے لیکن تم نے کیا ہے وہ مجھ سے کافی چھوٹے عمر میں. میں نے کہا تم نے کیا ہے ایمبیسی باٹنی. مجھے اس حوالے سے بتاؤ کہ جو اس بایولوجی کے فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل ہیں جو اس کے لیے شہادتیں ہیں جو اس کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے. تو بلیو میں ان کا جواب یہ کہ وہ تو بہت کنونسنگ ہے. یہ ہے وہ اسپلٹ پرسنالٹی. ایک شے جو بڑی کنونسنگ ہے ایمبیسی باٹنی کی ہے اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈارون کا نظریہ اتفاق بڑا کنونسنگ اس کے لیے مواد موجود ہے دلائل ہے شواہد ہے لیکن ہے کفر. یہ اسپلٹ پرسنالٹی دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے دوسرے گوشے میں دوسری چیز. یہ اسپلٹ پرسنالٹی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی. کمپوز پرسنالٹیز ایک وقت جس کو کہا ہے قرآن نے علی وجہ البصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو اندھیرے میں کام کوئی نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرۃ نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں. پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے انسان اکنامک ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں تھیوری آف اسٹیٹ ہے جو ریاست کے آرگنز ہیں ایگزیکٹو ہے جوڈیشری ہے لیجسلیچر ہے کہنے کو خیر چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے لیکن تین ہے بنیادی. یہ تو نوع انسانی نے جیسے سائنٹیفک ترقی کی ہے اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کی بڑی قربانیاں دی. ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد جو ملوکیت کی دامن میں آ گئے تھے وہی بادشاہی وہی عیش وہی محل بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں وہ جو الف لیلہ تھاؤزنڈ نائٹس اور بغداد جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ معلوم. اس تو یورپ والوں نے خون دیا ہے انہوں نے جانے دی ہے انہوں نے اسٹرگل کی ہے تب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے انسٹیٹیوشن ڈیولپ میں. لیکن یہ ان انسٹیٹیوشن کو
اب یا تو یہ ہے کہ بالکل ایک مرغوب ذہنیت کے ساتھ ڈیفینس مینٹلٹی کے ساتھ یوں کرتے ہم اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں چیزیں لاجیکل ہیں، اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں، پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی۔ سود حرام ہے تو کیوں حرام، اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاب دولت پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا۔ آخر کمیونزم بھی یوں تو نہیں آ گیا، it was not born from the blue، یہ ریئیکشن تھا کیپٹلزم کا، اور اگر کیپٹلزم اور ننگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ریئیکشن کو جنم دے گا، اسی کی کوف سے کوئی اور اینٹیتھیسس وجود میں آ جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے وہ KGB کے کوئی بڑے ڈبل ایجنٹ کا بھی انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا، ایک دو دن پرانی بات ہی ہے، اس نے کہا کہ یہ ایک تجربہ تھا، ناکام ہو گیا، لیکن میں اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں، یہ بہت اچھا کام تھا جو ہو رہا تھا، اور یقیناً بہت خیر اس سے وجود میں آیا ہے۔ ہمارا انسان میں تجربہ کرے، اس اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جو قرآن کے حامل قرآن، اگرچہ یہ شعر یاد آیا اقبال کا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں میرے پیدا پیراج حرم کی آس تھی، تو حقیقت تو وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بارہ سو کالڈ حامل قرآن تو ہم ہیں، قرآن کو ماننے والے، لیکن یہ جو حامل قرآن امت کا دوسرا فرض یہ ہوگا جہاں ایک طرف ایمان کے حقائق کو سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ان کی ایک ربط اور تعلق کو اسٹیبلش کرنا، وہاں دوسری طرف سوشل سائنسز اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا تجزیہ کہ ان میں صحیح کیا ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان میں غلط کیا ہے جس کو اس میں سے مائنس